اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ہم نے یہ بات بیان کرنی ہے، بتانی ہے کہ نجاست اور پلیتی جو ہوتی ہے وہ کتنا قسم کی ہے۔ نجاست پلیتی جو انسان کے بدن اور جسم کو لگتی ہے یا وہ دو قسم کی ہے۔ ایک ہوتی ہے نجاست حقیقی، دوسری نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی وہ نجاست ہوتی ہے، وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آئے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب وغیرہ، یہ دیکھنے میں آتی ہے، اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نجاست حکمی۔ نجاست حکمی اسے کہتے ہیں جو نجاست دیکھنے میں نہ آئے لیکن شریعت کے حکم سے وہ نجاست اور پلیتی ثابت ہو، جیسا کہ بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ پھر نجاست حکمیہ جو ہے وہ دو قسم کی ہے، یعنی جو پلیتی اور نجاست شریعت کے حکم سے ثابت ہے وہ دو قسم کی ہے۔ ایک چھوٹی نجاست، ایک بڑی نجاست۔ چھوٹی نجاست کو حد سے اصغر اور بڑی کو حد سے اکبر اور جنابت بھی کہتے ہیں۔ جو چھوٹی حد سے ہے، چھوٹی نجاست ہے، اس سے پاک ہونے کا یا بدن کو پاک کرنے کا طریقہ وضو ہے۔ اس سے وضو کرنے سے انسان کا بدن جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم وضو کا مکمل طریقہ بھی بتلائیں گے۔ اور نجاست حقیقی جو ہوتی ہے، دوسری نجاست حکمی کی جو دوسری قسم ہے، یعنی حد سے اکبر، حالت جنابت جس کو کہتے ہیں، اس سے پاک ہونے کا طریقہ غسل ہے۔ غسل اگر کیا جائے تو وہ نجاست جو ہے دھل جاتی ہے، انسان کا بدن پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے دوسرے نمبر پر نجاست حقیقی۔ نجاست حقیقی جو ہے وہ بھی دو قسم پر ہے، ایک نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جو ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آدمی کا پیشاب، پخانہ اور جانوروں کا پخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون اور شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ جو ہیں حلال جانوروں کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ، یہ جو ہے نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ اگر انسان کے بدن یا کپڑے پر لگ جائے اور آدمی نماز پڑھ لے، بعد میں پتہ لگے، یا کپڑوں پر لگی ہوئی ہو اور دوسرا کوئی کپڑا میسر نہ ہو، تو اس وقت جو ہے نا کتنا وہ نجاست آدمی کے بدن اور کپڑے پر لگی ہوئی ہو تو معاف ہے۔ نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے، جیسے پخانہ وغیرہ، تو وہ 3.5 ماشے کی مقدار یعنی وزن کی مقدار معاف ہے۔ اور اگر پتلی ہو جیسے شراب، پیشاب، تو وہ انگریزی روپیہ یعنی 5 روپے والے سکے کے برابر اگر اس کا پھیلا ہوا ہے، نماز پڑھ لی ہے تو وہ پھر معاف ہے، یعنی آپ یوں سمجھے تقریباً 1.25 انچ کی گلائی بنتی ہے تو وہ معاف ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے بدن پر لگی ہوئی ہے اور جان بوجھ کر بس انہی سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر نماز مکروہ ہوگی، نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔
تو اس کے لیے معاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بدن یا کپڑے پر اتنا نجاست لگی ہوئی ہے، جسم والی گاڑھی جو ہے وہ پخانہ وغیرہ وہ 3.5 ماشا کی مقدار وزن، اور جو ہے پتلی وہ جو ہے نا 1.25 انچ کے گلئی کے برابر اگر لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا، یا جو ہے آپ کو کوئی اور کپڑا میسر نہیں ہے، تو پھر جو ہے آپ اسی مقدار کی اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ نماز مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یا نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا تب بھی آپ کی نماز ہو گئی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے اور کپڑا بھی میسر ہو سکتا ہے یا آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں، پہلے پتہ ہے آپ کو نماز سے، تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے۔ نجاست خفیفہ جو ہے وہ کتنی معاف ہے؟ نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم ہو تو پھر معاف ہے۔ یعنی اگر آپ کے بازو کپڑے والی آستین کے اوپر اگر لگ جائے، 1/4 حصے سے اگر کم حصے پر لگی ہوئی ہے، یا آپ کے بازو پر لگ گئی نجاست تو 1/4 حصے سے کم حصے پر لگ گئی ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، یا جو ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ لگا، تو پھر جو ہے آپ کی نماز ہو جائے گی، وہ معاف ہے۔ لیکن اگر پہلے سے آپ کو پتہ ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے، دھونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ نجاست خفیفہ سے کپڑے یا بدن کو کس طرح پاک کیا جائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نجاست چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کوئی بھی ہو، کپڑے پر لگے یا بدن پر، اس سے جسم کو اور کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پانی سے 3 بار دھو لینے سے آپ کا کپڑا بھی بدن بھی پاک ہو جائے گا۔ یعنی کپڑے کو 3 دفعہ دھوئیں اور 3 دفعہ نچوڑیں تو آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور بدن بھی آپ کا پاک ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑا دھوتے وقت کلمہ پڑھتے رہیں، یا ہاتھ سے آپ نے کتے کو باندھ لیا یا کوئی پلیدی لگ گئی کلمہ پڑھیں تو پاک ہوگا، نہیں۔ 3 دفعہ پانی سے دھونے سے آپ کا ہاتھ اور کپڑا جو ہے پاک ہو جائے گا۔ باقی یہ جو ہے نا یہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ ہوتے ہیں کافر کو پاک کرنے کے لیے، باقی کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کلمہ نہیں ہے۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، ان پڑھ دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں، ہم نے تو ایک ساتھی کو دیکھا وہ استنجا بھی کر رہا تھا لیٹرین کے اندر اور ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھ رہا تھا۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ استنجا بھی کر رہا ہوں لیٹرین میں اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو بدن پاک ہوگا ورنہ پاک نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے بالکل۔ تو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ 3 دفعہ اپنے کپڑے کو اور اپنے بدن کو دھوئیں اور آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، بدن بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ آج کل ٹوٹیوں والا نظام ہے، پہلے دور میں چونکہ برتن کے اندر کپڑے دھوتے تھے، ایک دفعہ پانی ڈالا اور دھو لیا، پھر وہ پانی گرا دیا، پھر پانی اور ڈالا برتن میں، پھر دھویا کپڑا وہ گرا دیا، اسی طرح کرتے تھے، اس لیے حکم ہوتا تھا کہ 3 دفعہ دھوئیں اور نچوڑیں۔ اب تو آگے ٹوٹیاں یا نہر پر دھوئے آدمی، اب وہ پانی تو جاری ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، ٹوٹی والا بھی اور نہر والا بھی، تو اب اس کے لیے علماء کرام نے اور مفتیان اعظام نے، محققین نے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ٹوٹی سے یا نہر پر آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو اس میں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں اور نچوڑیں پھر دھوئیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو کم از کم اتنا پانی ٹوٹی سے آپ استعمال کریں، اس کے اوپر بہائیں کہ جتنا پانی 3 دفعہ دھونے پر استعمال ہوتا ہے، اتنا پانی استعمال کریں تو آپ کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے نا بدن بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر آج کل جیسا کہ دھوبیوں کے پاس لوگ کپڑے دھلواتے ہیں، اس کے بارے میں فقہا نے، علماء نے کچھ تشویش ظاہر کی ہے کہ دھوبی جو ہوتے ہیں ان کے پاس مسلمانوں کے بھی کپڑے آتے ہیں، غیر مسلمانوں کے بھی آتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ احتیاط بھی نہیں کرتے کہ کپڑے کو پاک کرنے کی جو شرائط اور طریقہ کار ہے اسلامی اس کے مطابق بھی نہیں دھوتے۔ اس لیے علماء نے کچھ نے اس میں احتیاط یہی لکھا ہے کہ دھوبی سے دھلا ہوا کپڑا پاک نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا دھوبی ہے جس کے اوپر آپ کو اطمینان ہے کہ ہاں یہ واقعی جو ہے نا صحیح طریقے سے کپڑا دھوتا ہے اور شرعی اسلامی طریقے کے مطابق کپڑے کو پاک کرتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی شک اور شبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عام دھوبیوں سے
آپ جو ہے نا اجتناب کریں یا ان کو بتلائیں کہ ایسے کپڑے کو اس طرح دھونا ہے، کیونکہ دھوبی کے پاس پاک کپڑے بھی آتے ہیں پلیت بھی آتے ہیں، صاحب کو اب وہ سسٹم تو نہیں ہے پرانا، اب سارے کپڑے اکٹھے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، پاک بھی پلیت بھی، جو پاک ہیں وہ بھی پلیت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بدن ہو یا جسم، اس کو جب پلیتی لگ جائے 3 دفعہ دھونے سے نجاست غلیظہ سے بھی بدن پاک ہو جاتا ہے، خفیفہ سے بھی بدن اور کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم آگے بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔